بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَيَتَعَلَّقُ اسْتِحْقَاقُهُ بِالْجَمِيعِ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لِجَمِيعِ الثَّمَنِ مِنَ الزَّائِدِ وَالْمَزِيدِ عَلَيْهِ والمشتري يستحق جميع المبيع من الزائد والمزيد عليه. ويمكن أن يراد أنه إذا استحق مستحق المبيع أو الثمن فالاستحقاق يتعلق بجميع ما يقابله من المزيد والمزيد عليه، فلا يكون الزائد صلة مبتدأة كما هو مذهب زفر والشافعي رحمه الله، فيرابح ويولي على الكل إن زيد وعلى ما بقي إن حط، فإن الزيادة والحط التحقا بأصل العقد، والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين، أي في الزيادة على الثمن والحط عنه. أما في الحط فلأنه التحق بأصل العقد، وأما في الزيادة فلأن حقه تعلق بالثمن الأول فلا يملك الغير إبطال حقه الثابت. فلو قال بيع عبدك من زيد ب1000 على أني ضامن كذا من الثمن سوى ال1000، أخذ ال1000 من زيد والزيادة منه، ولو لم يقل من الثمن فال1000 على زيد ولا شيء عليه، وكل دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض، فإنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة، فلا يجوز لأنه يصير ربا لأن النقد خير من النسيئة۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مبیع اور ثمن میں کمی یا اضافہ سے متعلقہ 4 تفریعات ہیں، اور آخر میں ایک اس سے ہٹ کے مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی جو تفریع ہے کمی اور اضافے کی وہ یہ ہے کہ وَيَتَعَلَّقُ اسْتِحْقَاقُهُ بِالْجَمِيعِ، اور اس کا استحقاق تمام مبیع یا تمام ثمن سے متعلق ہوگا۔ کس کا استحقاق؟ اس کے آگے 2 تشریحات شارح رحمہ اللہ نے خود ہی کی ہیں، انہی سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ يمكن أن يراد به، ممکن ہے اس سے یہ مراد لی جائے أن البائع يكون مستحقا لجميع الثمن من الزائد والمزيد عليه، کہ بائع کا حق ہے کہ اس کو تمام ثمن اضافے کے ساتھ دیا جائے۔ یعنی 10 روپے چیز کی قیمت تھی اور مشتری نے کہا کہ میں آپ کو 12 روپے دیتا ہوں، تو یہ 12 روپے اب اس کا حق بن گیا ہے، وہ ان 12 کا ہی مستحق ہے جب تک 12 اس کو حاصل نہیں ہو جاتے۔ اگر یہ مبیع کو روکنا چاہتا ہے تو روک لے۔ دوسرا والمشتری يستحق جميع المبيع من الزائد والمزيد عليه، ایسے ہی مشتری وہ تمام مبیع کا مستحق بن جائے گا، وہ زائد ہو یعنی جو اضافہ اس کو کہا گیا وہ بھی اس کے اندر داخل ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ نے 10 کلو چاول خریدے، مشتری نے کہا میں آپ کو 11 کلو چاول دوں گا، 10 کلو کے ساتھ 1 کلو فری دوں گا۔ اب یہ 1 کلو فری آپ کے حق میں ثابت ہو چکے ہیں، اب مشتری کو بہر صورت یہ ادا کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس اس قسم کے چاول 10 کلو ہی نکلتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 11واں کلو تو میں نے آپ کو اپنی طرف سے دے رہا تھا وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو 11واں کلو دوسری جگہ سے اسی نوعیت کا لا کر آپ کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کا جو استحقاق ثابت ہوا وہ اضافے کے اندر بھی ہو چکا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی دیکھیے وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو أَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ مُسْتَحِقُّ الْمَبِيعَ أَوِ الثَّمَنَ، کہ بے شرا کے معاملے کے بعد اس مبیع یا ثمن کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو چاول بیچے اس میں کوئی مستحق ثابت ہو گیا، یا میں نے جو آپ کو ادائیگی کی ثمن کے طور پر اس میں کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، فالاستحقاق يتعلق بجميع ما يقابله، تو یہ استحقاق اس تمام مبیع کے ساتھ متعلق ہوگا من المزید والمزید علیہ، جو اضافہ ہوا اور جس پر اضافہ ہوا اس سب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اس کی مثال نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، وہیں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں اذا اشتریت ثوبا ب10، آپ نے 10 میں کپڑا خریدا، وزدت فیہ 2، اور جب ادائیگی کی تو آپ نے اس میں 2 روپے زائد دیے، فصار اصل الثمن 12، اب اصل قیمت 12 بن گئی ہے۔ فإن استحق نصف الثوب، اب اگر آدھے کپڑے میں کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، فلک الرجوع علی البائع ب6، آپ بائع سے 6 وصول کریں گے، چونکہ 12 کا آدھا 6 ہے،
اور 10 کا آدھا 5 ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ اصل ثمن تو 10 تھی اس لیے 5 میں آپ کو دوں گا، نہیں، بلکہ 12 میں سے 6 واپس کرے گا۔ ایسے ہی ان نقصت منہ اثنین وبقی الثمن ثمانیہ، قیمت میں کمی کی گئی، 10 روپے قیمت تھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں 8 دے دو، تو 8 ادائیگی کی گئی۔ اب جب کوئی مستحق آدھے کپڑے میں ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اس سے 5 وصول نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ بھائی میں تو 10 دے رہا تھا، آپ نے 8 لیے، ہمارا تو آپس میں 10 طے ہوا تھا، نہیں، آپ نے 4 ہی اس سے وصول کرنے ہیں، کمی ہو یا اضافہ ہو، استحقاق ثابت ہوا تو آپ کو اس مکمل قیمت جو ادائیگی کی گئی ہے اس قیمت کا ادا کرنا پڑے گا یا بقدر استحقاق اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی آپ نے 10 زیرہ کپڑا خریدا، بائے نے اس پر 10 زیرہ اپنی طرف سے آپ کو دے دیے، تو یہ کل مبیع 20 بن گیا ہے۔ آپ نے کپڑے کو کاٹا، اس میں عیب نکل آتا ہے، اب یہ عیب چاہے ان 10 میں ہو جو آپ نے خریدا یا ان 10 میں ہو جو آپ کو اضافے کے طور پر بائے کی طرف سے ملا ہے، بہر صورت جو عیب کی وجہ سے قیمت تقسیم کی جائے گی وہ 20 پر کی جائے گی۔ مثال کے طور پر 10 درہم کے بدلے میں آپ کو 20 گز کپڑا مل گیا، ایک گز کے اندر عیب نکلتا ہے تو ایک گز کی جو قیمت بنے گی وہ آدھا درہم بنے گی، تو اس لیے آدھے درہم کے آپ مستحق ٹھہریں گے، ایک درہم کے مستحق نہیں ٹھہریں گے کہ آپ کہیں ایک گز خراب ہوگا اور ایک گز کے بدلے میں 1 درہم ہے، باقی 10 تو مجھے فری میں ملا، ایسا نہیں ہے، سب پر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ باقی جو مزروعات کے اندر عیب کی تفصیلات وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اس طرف میں نہیں جاتا۔ فَلَا يَكُونُ الزَّائِدُ صِلَةً مُبْتَدَأَةً، جو اضافہ ہے اس کو آپ جدا تبرع نہیں کہہ سکتے، جدا احسان نہیں کہہ سکتے، بلکہ التحق بأصل العقد، یہ اصل عقد کے ساتھ جڑ جائے گا، کما ہوا مذہب زفر والشافعی رحمہ اللہ، امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے کہ اضافہ جدا ہے، علیحدہ ہے، مستقل ہے، اور تبرع اور احسان ہے اس کو اس عقد سے جدا ہی رکھا جائے۔ تفصیلات اور دلائل وہ آپ ہدایہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ مرابحہ کرنا چاہتا ہے تو کس قیمت پر کرے یا تولیہ کرنا چاہتا ہے، یہ دوسری تفریح ہے اسی الحط والزیادہ کی۔ فیرابح ویولی، بے مرابحہ کرے گا اور بے تولیہ کرے گا، علی الکل، پوری قیمت پر، پورے مبیع پر، ان زیدہ جب اضافہ کیا گیا، وعلی ما بقی ان حط، اور اگر کمی کی گئی تو کمی پر وہ مرابحہ اور تولیہ کر سکتا ہے، یعنی 10 والی چیز آپ نے 12 میں خریدی تو 12 پر مرابحہ کریں، 10 والی چیز آپ کو 8 میں ملی تو آپ 8 پر مرابحہ کریں۔ فإن الزیادة والحط التحقا بأصل العقد، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ کمی اور اضافہ اصل عقد کے ساتھ مل جائیں گے، گویا عقد ہی کمی اور اضافے کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ آگے انہوں نے ذکر کیا کہ شفیع کا معاملہ تھوڑا جدا ہے ان معاملات سے، وہ کیسے جدا ہے؟ والشفیع یأخذ بالأقل فی الفصلین، شفیع دونوں صورتوں کے اندر کم مقدار پر ہی شفا کرے گا۔ مثال کے طور پر زمین کا ریٹ تھا 10 لاکھ، آپ نے اس آدمی سے کہا میں آپ کو 11 لاکھ دوں گا، اب شفیع جب شفا کرے گا تو 10 اور 11 میں سے کم مقدار 10 لاکھ ہے، وہ 10 لاکھ پر شفا کرے گا۔ ایسے ہی 10 لاکھ کی زمین تھی، آپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں 10 لاکھ دیتا ہوں، اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ مجھے 9 لاکھ دے دیں، اب شفیع 9 لاکھ پہ شفا کرے گا، 10 لاکھ پہ شفا نہیں کرے گا، جو کمی اور مقدار ہوگی اس پر شفیع کا شفا دائر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمی کی صورت کے اندر تو شفیع بھی کم ادا کرتا ہے، اضافے کی صورت کے اندر شفیع کا شفا اضافے پر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمی کی صورت کے اندر جو نقصان ہوا بائع اس پر راضی ہے، شفیع کا بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور مشتری کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر تو الحق التحق باصل العقد والا قاعدہ ہوگا کہ کمی جو ہے وہ اصل عقد کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ لیکن اضافے کی صورت میں جو مشتری کی طرف سے اپنی چاہت اور اپنی منشا کے ساتھ دیا جا رہا ہے، یعنی 10 لاکھ کی جگہ 11 لاکھ دے رہا ہے، تو بائع اور مشتری کا معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن شفیع کا جو حق ہے اس کے اندر یہ مشکل یہ پیش نہیں کر سکتے، یہ پیدا نہیں کر سکتے، یہ اضافہ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شفیع تو اس پہ راضی نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہے اس کے اندر، اس لیے اس صورت کے اندر ملتحقت الزیادۃ باصل العقد، اصل عقد کے ساتھ اضافہ شامل نہیں ہوگا۔ والشفیع یاخذ بالاقل، شفیع جو ہے وہ کم جو مقدار مال کی ہوگی اس پر شفا کرے گا، فی الفصلین دونوں صورتوں میں، فی الزیادۃ علی الثمن والحط عنہ، چاہے ثمن میں اضافہ ہو یا ثمن میں کمی ہو۔ اما فی الحط، جہاں تک کمی کی بات ہے، فَلِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وہ تو واضح ہے کہ کمی اصل عقد کے ساتھ جڑ گئی، شامل ہو گئی۔ وَأَمَّا فِي الزِّيَادَةِ، اور جہاں تک اضافے کی بات ہے، فَلِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ،
اس کا جو حق ہے وہ پہلے زمن کے ساتھ ثابت ہوا ہے. یعنی جب میں نے زمین خریدی اس میں مجھے کہا 10 لاکھ، میں نے کہا ٹھیک ہے میں 10 لاکھ دیتا ہوں، ہمارا 10 لاکھ میں ڈن ہو گیا. پھر میں اس کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے 1 لاکھ اوپر دیتا ہوں، 11 لاکھ دیتا ہوں. تو یہ جو میں اضافہ کر رہا ہوں یہ بات کا ہے، پہلے ہمارا جو آپس میں طے ہوا وہ 10 لاکھ ہے. تو مشتری کا حق اسی وقت ثابت ہو چکا تھا جب 10 لاکھ کے اندر ہمارا معاملہ طے ہو گیا تھا. جب حق اس کا ثابت ہو گیا فلا یملک الغیر ابطال حقه الثابت، تو اس کا ثابت شدہ حق کوئی باطل نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی نقص نہیں پیدا کر سکتا. امید ہے مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگلی جو ہماری جزئی ہے وہ بلکہ چوتھی تفریع بنتی ہے، چوتھی مثال بنتی ہے اسی الحق و زیادہ کی. دیکھیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بائع اور مشتری ثمن کے اندر یا مبیع کے اندر کمی اور اضافے کا حق رکھتے ہیں تو کوئی اجنبی بھی یہ عمل کر سکتا ہے. فلو قال، اگر کوئی شخص کہتا ہے، یعنی بائع اور مشتری کے علاوہ کوئی اور کہتا ہے، بے عبدک من زید بألف، یہ جو تمہارا غلام ہے اس کو زید کو بیچ دو 1000 میں، علی انی ضامن کذا من الثمن سوى الالف، میں اتنی مقدار کا ضامن ہوں جو ثمن میں سے ہی ہے لیکن 1000 سے ہٹ کے ہے. یعنی 1000 روپے کا زید کو بیچو، میں 1000 پر جو اضافہ 100 کا ہے اپنی طرف سے آپ کو دوں گا، اس کا میں ضامن ہوں. فرماتے ہیں اخذ الالف من زید، 1000 زید سے لے، والزیادۃ منہ، اور جو 100 یا جتنا بھی اس نے اضافہ کہا وہ اس سے لے، لیکن شرط یہ ہے لو لم یقل من الثمن فالالف علی زید ولا شیء علیہ، کہ اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ ثمن میں سے 1000 اس سے لے لو، 100 یا 200 جتنا بھی وہ کہتا ہو میں دوں گا، پھر تو ٹھیک ہے. مطلقاً کہتے ہیں یار 1000 کی اس کو بیچ دو، 100 روپے میں تمہیں دے دوں گا. اب یہاں پر جو 100 روپے میں تمہیں دے دوں گا اس کا تعلق ثمن سے نہیں ہے، نہیں کہا کہ ثمن میں سے 100 میں دے دوں گا. تو اس صورت کے اندر زید پر تو 1000 لازم ہو جائے گا لیکن اس شخص پر لازم نہیں ہوگا. تبرعاً اس کو دینا چاہیے، اخلاقاً اس کو دینا چاہیے کہ اس نے اقرار کیا ہے، اس نے اس کو تسلی دی ہے، اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا ہے. لیکن اگر نہیں دیتا تو اس پر جبر نہیں ہے. فالالف علی زید ولا شیء علیہ، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے اور زید جو ہے اس پر 1000 لازم ہو جائے گا. اس باب کا آخری مسئلہ دیکھیے، وَكُلُّ دَيْنٍ أُجِّلَ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ، ہر وہ دین جس کو ایک مقررہ مدت تک مؤخر کر دیا گیا، صح، تو یہ مقررہ مدت تک مؤخر کرنا درست ہے. درست ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لازم ہو جائے گی کہ اسی مدت پر اس سے مطالبہ کرے، اس سے قبل اس سے مطالبہ نہ کرے. الا القرض، مگر قرض کے اندر ایسا نہیں ہے. قرض سے مراد درہم دینار کوئی بھی کرنسی دی اور کہا کہ میں آپ سے 1 مہینے بعد لوں گا. اب 1 مہینے بعد لینا لازمی نہیں ہے، یہ کبھی بھی اس سے مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن کرنسی کے علاوہ کوئی اور چیز دیتا ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میرے لیپ ٹاپ آپ 1 مہینے تک استعمال کر لیں، میں عاریۃً آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو 1 مہینے تک استعمال کریں، اس سے قبل مجھے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں کہ مجھے آپ میرا لیپ ٹاپ واپس کریں. دراصل دین، قرض اور بدل، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کے اندر تو تعجیل کا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی باطل ہے، جس میں بے صرف ہے، بے سلم ہے کہ اس کا بدل حالاً ادا کرنا ہوتا ہے، فوری طور پر ادا کرنا ہوتا ہے. تفصیلات انشاءاللہ بے صرف اور بے سلم کی ابواب کے اندر آ جائیں گی. دوسری وہ قسم ہوتی ہے جس کے اندر مدت طے تو ہو جاتی ہے لیکن وہ لازم نہیں ہوتی، جس میں ایک مثال تو ہماری کتاب میں موجود ہے قرض کی، اور اس کے علاوہ بھی 6 چیزیں ہیں جس کو الاشباہ اور نظائر کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر تعجیل لازم ہو جاتی ہے، یعنی اگر مدت طے کی جاتی ہے تو وہ مدت لازم ہو جاتی ہے، جس میں ان اشیاء جو پہلے میں نے ذکر کی ہیں ان سے ہٹ کر بقیہ تمام چیزیں داخل ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض وغیرہ میں تعجیل کیوں درست نہیں ہوتی؟ اس کا جواب کتاب میں موجود ہے، وہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں الا القرض، مگر قرض کے اندر اگر مدت طے کی جاتی ہے تو مدت لازم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ فإنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة، کہ یہ درہم کی درہم کے ساتھ ادھار بے بن جائے گی، وہ ثابت ہو جائے گی. اس دلیل کو سمجھ لیجئے کہ جب آپ درہم اور دینار کسی سے ادھار لیتے ہیں تو اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک حیثیت اس وقت قائم ہوتی ہے جب آپ اس سے ادھار لے رہے ہیں تو وہ تبرع ہے، اس کی طرف سے آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ کو وہ منفعت پہنچا رہا ہے. دوسری حیثیت اس وقت قائم ہوگی جب آپ اس کو چیز واپس کریں گے تو اس وقت یہ معاوضہ ہوگا، چونکہ آپ اس کو عوض دے رہے ہیں، بدل دے رہے ہیں. تو ان دونوں حیثیتوں کے اعتبار سے تاخیر اور تعجیل نہیں ہو سکتی، یعنی آپ مدت مقرر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تبرع اور احسان کے اندر مدت طے کرنے سے لازم نہیں ہوتی. آپ احسان کر رہے ہیں تو اس میں آپ مدت طے نہیں کر سکتے،
اور آخر کو امتحان اگر ہم دیکھیں تو یہ معاوضہ ہے، تو درہم کا درہم سے معاوضہ اس میں ادھار نہیں ہو سکتا، یہ حالاً ضروری ہے، اس کو اسی موقع پر اسی مجلس میں یعنی معاملے کو مکمل کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر دوسری حیثیت لکھی گئی ہے، پہلی حیثیت نہیں لکھی گئی، دوسری حیثیت امتحان ہے کہ امتحان یہ درہم کے بدلے میں بے بن جائے گی، اور یہ بے بھی نصیحتاً یعنی ادھار بن جائے گی۔ فلا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، لأنه يصير ربا، چونکہ یہ ربا بن جائے گا، سود بن جائے گا۔ وجہ کیا ہے ربا بننے کی؟ لأن النقد خیر من النصیحة، چونکہ نقد جو ہے وہ نصیحہ سے ادھار سے بہتر ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے اس فصل کو مکمل کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب الربا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔